عیسیٰ بن زید نے کہا کہ ان کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ فلاں گھر میں ان کو قید کر دیتے ہیں، وہ مضبوط گھر ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں جو کچھ کہوں گا اس کی تصدیق ہو جائے گی، میں تمہارے بارے میں پریڈکشن کروں گا، تمہارا فیوچر اچھا نہیں نکلے گا۔ عیسیٰ بن زید نے کہا کہ اگر آپ بولے تو میں آپ کا منہ توڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھتے چلے جائیں، یہ صورتحال ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مطلب یہ منصوص امام کو کوئی یہ کہے گا کزن اس کا، تم بولے تو تمہارا منہ توڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو عام انسان سمجھ رہے تھے، اپنا کزن ہی سمجھ رہے تھے، اور ان کی جو پریڈکشنز بھی ہوتی تھی نا ان کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ ہاں پریڈکشن کیا تھی بھائی؟ نتیجہ حضرت حسین کو بھی لوگ نتیجہ بتا رہے تھے کہ کیا نکلنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک آبزرویشن ہوتی ہے آپ کی حالات کے اعتبار سے، لوگ نتائج، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی آسمانی پریڈکشن تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے حضرت حسین کو کہ نہ نکلے، یا اور لوگ جو سمجھا رہے تھے صحابہ میں سے کہ نہ نکلے، وہ کوئی آسمانی پریڈکشن تھی نہیں، حالات بتا رہے ہوتے ہیں بھئی اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ تو یہ بھی ان کے ائمہ بھی وہ بات ٹھیک ہے کہ سمجھدار تھے، پریڈکشن کرتے تھے، وہ حالات بتا رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے عدل کے لیے کھڑا ہونا ہے، بھلے ہم شہید ہو جائیں، بھلے ہماری جان چلی جائے، ہمارا مقصد تو کامیابی وہ والی تو ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت کو قید کر دیا اور حکم دیا کہ ان پہ ہر طرح کی سختی روا رکھی جائے۔ مطلب وہ ان کو برا بلا کہا، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ بھی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہونے والی جنگ میں سوراخ ڈھونڈ رہا ہے، اور تو ان لوگوں میں سے نہیں کہ دو لشکروں کے ٹکراتے وقت تیری جرت قابل ذکر ہو، تو ایسا بزدل ہے کہ کوئی تالی بجائے تو تیز رفتار اونٹ کی طرح بھاگ کھڑا ہو۔ مطلب انہوں نے بھی اس کو کہا کہ جی لڑنے والی تو تمہارے اندر، تم لوگوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ خیر عیسیٰ بن زید کو کہا، محمد نفس زکیہ کو نہیں، وہ بہت بہادر تھے، وہ شجاع تھے۔ خیر اس پہ پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میں دیکھ رہا ہوں فلاں، یہ وہ سارا کچھ ہوا۔ اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ نفس زکیہ ان کی شہادت ہو گئی، ان کے بعد ان کے بھائی ابراہیم ان کی بھی شہادت ہو گئی، بصرہ میں ان کا خروج ہوا تھا، ان کی بھی شہادت، یہ 145 کی بات ہے جب بنو عباس کی حکومت تھی۔ بس اب اس روایت کو ہم مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ آگے خیر لمبی چوڑی روایت ہے، اب بہت ہی لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ آخر میں جا کے نا یہاں پہ تذکرہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ بن عبداللہ پھر ابراہیم بن عبداللہ کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بھی خروج ہوا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ پھر یہ یہاں ہندوستان میں آ گئے، سندھ میں آ گئے، پھر یہاں سندھ سے واپس گئے اور انہوں نے بنو عباس کو، اس وقت مہدی خلیفہ تھا، اور اس کو انہوں نے خوش کیا، ٹھیک ہے، اور مہدی خلیفہ نے کیا کیا کہ ان کو جو ہے وہ کچھ پیسے دیے، اور اس میں موسیٰ بن جعفر صادق، اس وقت موسیٰ کاظم تھے نا امام جعفر صادق کے بیٹے، ان کے لیے بھی 5000 دینار دیے، ٹھیک ہے۔ تو امام موسیٰ یہ ان کو موسیٰ بن عبداللہ یہ گھومتے پھرتے پھراتے واپس آ گئے، اور انہوں نے بنو عباس میں جو مہدی خلیفہ تھا اسے کہا کہ یار بس اب ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، تو ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے امام جعفر صادق وغیرہ، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے لڑنے کا، تو ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، پیسے ویسے دیے، اور خاص طور پہ کہا کہ جی وہ جا کے جو ہے وہ موسیٰ بن جعفر صادق ان کے لیے بھی پیسے دیے، 5000 دینار دیے، تو موسیٰ کاظم جو ہے وہ انہوں نے 2000 دینار جو ہے وہ ان کو دے دیے موسیٰ بن عبداللہ کو، اور باقی جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیے۔ چلے جی ہنسی خوشی کہانی ختم ہو گئی، اور بنو عباس اور یہ سارے آپس میں رہنا شروع ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری روایتیں اب اس کو پڑھتے چلے جائیں پڑھتے۔ اچھا ایک اور بھی خروج کا تذکرہ ہے، حسین بن علی جن کا تذکرہ آیا تھا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ کاظم کو بلا کے اپنی بیعت کی دعوت دی۔ یہ موسیٰ کاظم کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے، شیعہ کے ائمہ میں سے ہیں۔ حسین بن علی جن کا پہلے تذکرہ آیا تھا، انہوں نے موسیٰ کاظم کو کہا کہ آپ میری بیعت کریں، تو انہوں نے کہا میرے چچا زاد بھائی مجھے اس عمر کی تکلیف نہ دو، جس کی تکلیف تمہارے چچا زاد محمد بن عبداللہ نے تمہارے چچا امام جعفر صادق کو دی تھی۔ معاملہ آگے چلتا ہی رہا۔ حسنی جو ہے وہ سختی کرتے تھے حسینیوں کے اوپر کہ ہم باہر نکل رہے ہیں، تم ہماری بیعت کرو، ان کے ائمہ کو۔ بات یہ کہ اگر یہ امام تھے، منصوص امام تھے، تو حسنیوں کی اولاد میں سے وہ ان سے بار بار امامت کی بیعتیں کیوں لینے کی کوشش کرتے رہے؟ اچھا اب ایک طرف تو یہ حسین بن علی امام موسیٰ کاظم کو کہہ رہے ہیں میری بیعت کرو، دوسری طرف جب وہ شہید ہو رہے ہیں
تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو جو ہے وہ بشارتیں دے رہے ہیں. تو جو بندہ آپ کے امام کو کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو، ٹھیک ہے، تو وہ جنت میں جا رہا ہے. اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین بن علی کا واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑا سانحہ، جو آپ کے امام کو امام ہی نہیں مان رہا اور اپنی امامت کا دعوے دار ہے، اور آپ کے امام کو کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو. تو یہ ساری کھچڑی بنی ہوئی ہے. بیسیکلی یہ امامت کیا تھی؟ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی پولیٹیکل عہدہ تھا، ایک سیاسی عہدہ تھا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کو مذہبی تقدس کا لبادہ انہوں نے 3ری-4 صدی ہجری میں جا کے پہنایا، اور اس سے پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.